اللہ تعالی علیہ وسلم فی دعائہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور اپنے گھروں پر بیٹھ کر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، امتحان۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے گولڈ اور سونے کو آگ پر تپانا، تاکہ جو صحیح سونا اور گولڈ ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو ملاوٹ اور کھوٹ ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے، ابتلا و امتحان کے ذریعے سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اس کو یاد کرنے والے اور اس کے باغی بندوں میں فرق ہو جائیں۔ فتنے مختلف شکلوں میں ہوا کرتے ہیں۔ کبھی فتنہ ہوتا ہے اولاد کا۔ اولاد بھی ایک امتحان، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اولاد کا ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے، نہ ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کی نعمت پر شکر گزار بنتا ہے یا نہیں۔ اور اولاد نہ ملنا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کے نہ ملنے پر مجھے چھوڑ کر غیروں کے در پر تو نہیں جا رہا ہے کہ بھلا یہ باپو مجھے اولاد دے دیں اور یہ سادھو مجھے اولاد دے دیں اور اس سے ہو جائیں، کہیں یہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے تو سجدہ نہیں کرے گا۔ مال بھی فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ مال دے کر آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو دولت دی، مال دیا، مکان دیا، جائیداد دی، پراپرٹی دی، یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور مال لے کر بھی کہ غریب بنایا تو یہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتا، یہ اللہ کے خلاف کلمات تو نہیں بولتا، یہ اللہ کے اوپر تنقیدی باتیں تو نہیں کرتا، یہ اللہ سے متعلق کفرانہ کلمات تو نہیں بولتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، رواہ ابو نعیم فی حلیہ۔ ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی، اور وہ نازیبہ کلمات اللہ کی شان میں بولتا ہے، گستاخی کر جاتا ہے۔ تو مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اولاد بھی امتحان کا ذریعہ ہے اور مال بھی امتحان کا۔ یہاں فتنہ بمانا جو ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں فتنوں کے باب میں کہ فساد، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی اللہ اولاد سے بھی آزماتا ہے اور مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے کہ یہ خوشی میں یاد کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے روایتوں میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یعرف للہ تبارک و تعالی فی الرخاء، یعرف اللہ تبارک و تعالی فی الشدہ، او کما قال علیہ السلام۔ تم اپنی خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا۔ اگر تم نے اپنی خوشی کے وقت میں، اچھے ایام میں، تندرستی میں، جوانی میں، دولت کے حالات میں، مالداری کی شکلوں میں اللہ کو یاد کیا، تو وہ بیماریوں میں،
وہ مصائب میں، وہ پریشانیوں میں، وہ غریبی میں ہمیں یاد کرے گا۔ اسی لیے صحیحین کی روایت ہے کہ بندہ جب نوافل کا عادی ہوتا ہے، مثلا اشراق کا عادی، چاش کا عادی، اوابین کا عادی، اس کو عادت ہے ان نوافل کو پڑھنے کی، اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یہ نوافل نہیں پڑھ پایا، تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ بغیر پڑھے بھی اس کو ثواب عطا فرماتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے تندرستی میں اللہ کو یاد کیا تو حق تعالی مصائب میں ہم کو یاد کرتا ہے، غمیوں میں ہم کو یاد کرتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں ہے کہ بندہ جب غمیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے اپنے رب سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کچھ مانوس آواز آ رہی ہے، یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے، اللہ اے اللہ میری ضرورت پوری کر، میں مصیبت میں ہوں، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ مانوس آواز ہے، یعنی یہ پہلے بھی تجھے یاد کرنے والا تھا، وہ آواز آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوشیوں میں یاد کرتا ہے تو غمیوں میں فرشتے بھی اس کی سفارش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا واقعہ لیجئے تو مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، مقام نینوا پر ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، جو عراق کے اطراف میں یہ بستی تھی اور بہت بڑی بستی تھی، ان کی طرف ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ جب قوم ایمان نہ لائی اور نتیجتاً حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور آثار عذاب جب شروع ہو گئے، عذاب کی نشانیاں جب شروع ہو گئی، لیکن ابھی اللہ نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے ہٹنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور بلا اجازت رب کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر کے جانے لگے۔ ادھر قوم نے جب عذاب کے آثار کو دیکھا تو دل میں ندامت آئی اور توبہ کرنا چاہا اور ایمان لانا چاہا، لیکن یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، کن کو تلاش کرتے، کن کے ہاتھ پر جاتے، اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ خیر قوم کی ندامت تھی، ان کے دل میں افسوس تھا، اس لیے اللہ نے عذاب کو تو روک لیا، لیکن یونس علیہ السلام کا بلا اجازت کے نکلنا اللہ کو پسند نہ آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے اور نتیجتاً وہ کشتی ڈوبنے لگی، اور بالآخر یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نے وزن نون سے تعبیر فرمایا۔ نون کا معنی مچھلی، مچھلی والے، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن مچھلی کو کہہ رکھا تھا کہ یہ تیرا لقمہ نہیں ہے، تجھے کھانا نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر اوپر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اتنی تاریکیوں میں، اتنے اندھیروں میں ایک پیغمبر کو رکھا جا رہا ہے، یونس علیہ السلام کو، اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایک تسبیح ان کو تلقین کی جا رہی ہے، ایک دعا ان کو تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ دعا اور وہ تسبیح یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تیری ذات پاک ہے، مبرہ ہے، مطہر ہے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے تیری ذات پاک ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا کہ میں تیری اجازت کے بغیر نکل گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے، اس تسبیح کو نقل کرتے ہوئے، اس دعا کو نقل کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری بات کہہ کر اس قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے غم سے ان کو نجات دی، مصیبت سے نجات دی، اس مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ لیکن کیسے نجات دی؟ یونس علیہ السلام کے باب میں آگے قرآن جو لفظ بول رہا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس پہلے سے ہماری تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے
ہمیں یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتے۔ یہ واقعہ نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو، میری مائیں، میرے بھائیوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشیوں میں یونس یاد کرتے تھے تو غمیوں میں اللہ نے مدد فرمائی اور آپ کو اس غم سے نجات دی، اور فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فرمایا اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کے پڑھنے والے اور اس قرآن کے حاملین اور اس قرآن کو سینے میں لینے والے اور قرات کرنے والے اور ماننے والے، ہم بھی اپنی خوشیوں میں، تندرستی میں، حالات میں اور جو ہے اپنی مالداری میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے غمیوں میں اور ہماری بیماریوں میں اور ہمارے بڑھاپے میں اللہ تعالی ہماری نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ یہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔ اب ایک دوسرا واقعہ لیجئے۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا فرعون کی طرف سے، بڑی ایذائیں اور بڑی تکلیفیں، اور اس تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں اور سمندر پر پہنچے اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس طرف چلے گئے، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ چلا اور راستہ اسی طرح بنا ہوا تھا، اور بیچ میں آ کر کے اللہ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس موقع پر فرعون نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی قرآن نے نقل کیا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن یہ عالم نزع، یہ عالم غرغرہ، یہ عالم سقرات اور نزع کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس موقع پر غم میں ہے، مصیبت میں ہے فرعون، حالات میں ہے، کیوں اس کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اس کی بات کو، اس کی تسبیح کو کیوں قبول نہیں کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل فرمایا، الآن، ابھی تو مجھے یاد کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے نسیتا، تم اس کو بھول چکا تھا، یعنی تو نے خوشیوں میں، دولت کے نقشوں میں، حکومتوں کے نقشوں میں، تندرستی کے نقشوں میں تو مجھے نسیت، بھول چکا تھا، کبھی تو نے مجھ کو یاد نہیں کیا، تو آج میں غمی میں تجھے کیسے یاد کروں گا، تیری مدد کیسے کروں گا؟ یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ الآن نسیت قبل ھذا، تم اس سے پہلے تو مجھے بھول چکا تھا، مجھے یاد بھی تو نے نہیں کیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں یاد کرنے والوں کو اللہ غمیوں میں مدد فرماتے ہیں۔ تو اس وقت ساری دنیا جو ہے فتنوں سے بھری ہوئی ہے، کہیں بیماریوں کا فتنہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التفسیر میں فرمایا ہے کہ کثرت اموات بھی فتنہ ہے، بہت زیادہ موت کا واقع ہونا یہ بھی فتنہ ہے۔ ایسی بات ہے کہ اس وقت دیکھ لیجئے کثرت اموات ہو رہی ہے، روزانہ صبح کو آپ کو خبر ملے گی آج فلاں جوان کا انتقال ہوا، فلاں لیڈیز کا انتقال ہوا، فلاں مرد کا انتقال ہوا۔ میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس بیماری کے اندر 8 مہینے کے اندر قریباً 2 کروڑ کے قریب پوری دنیا میں مر چکے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، یہ کثرت اموات بھی فتنہ ہے، اور ان فتنوں کے موقع پر صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی ہے، کس چیز کو کہا ہے، ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی کی تعلیمات اگر ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فتنوں کے زمانے میں اللہ ہماری حفاظت کر لے گا۔ تو ایک طرف بیماریوں کا فتنہ، وباؤں کا فتنہ، کثرت اموات، کثرت موت کا فتنہ، اس سے بڑھ کر فتنہ یہ ہے کہ اکابر آئے دن اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تعداد کے مطابق، ایک گنتی کے مطابق ان 8 مہینوں کے اندر قریباً 800 بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 800 قریباً علماء دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ علماء کہ جو علم اور تقوی اور طہارت اور پاکیزہ زندگی لیے ہوئے تھے، اور جن کے علوم اور جن کا تقوی اور جن کی طہارت اور جن کی پاکیزگی اور جن کی مقدس زندگی امت کے لیے اسوہ تھی، نمونہ تھی، ان کے علوم سے لوگ بہراور ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھائے گا، لیکن علم کو اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی
किताबों के अंदर से इल्म हुरूफ चले जाएंगे। इन अल्लाह तबारक व तआला ला यंतज़िउल इल्म इंतिज़ान वलाकिन यंतज़िउल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। फरमाया अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा उलमाए हसना को और उलमाए मुत्तकियों को उठा करके। एक इस पर इश्काल हो सकता है कि अगरचे उलमा चले गए, उनकी तसनीफात तो बाकी है, उनकी किताबें तो बाकी है जो उन्होंने लिखी हुई है। इसका जवाब यह है कि किताबों के अंदर सीने का सारा इल्म नहीं आ सकता है, सीने का सारा इल्म वो सफीने में नहीं आ सकता है। और दूसरा जवाब सबसे बड़ा यह है कि ठीक है किताबें मौजूद हैं, लेकिन सीना दर सीना जो तकवे के साथ उलूम आते थे वो उलूम कहाँ आ सकते हैं। इसलिए उनके तकवा वाले कुलूब जो है वो कब्र के अंदर पहुंच गए। और आज उम्मत उन अकाबिर के उलूम से, उनकी इस्लाही बातों से उम्मत महरूम हो चुकी है। तो फरमाया कि कुर्ब क़यामत के अंदर अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। तो एक तरफ उलमा उठते जा रहे हैं और बेशुमार लोगों की मौतें हो रही है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा फितना यह है कि हम अपनी मसाजिद से महरूम हो चुके हैं। इसलिए कि रिवायतों में है कि हकीकतन अपनी इबादत गाहों से महरूम होना यह भी एक फितना है। ये इतना बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना है कि जिन लोगों के कुलूब मस्जिद से जुड़े हुए थे, मस्जिद से लगे हुए थे, आज वो बेचारे बेचैन हैं। लेकिन उसूल है, कवानीन है, कानून है, पाबंदियां है। उन उसूल और कवानीन और पाबंदियों पर भी अमल करना है, लेकिन उन पाबंदियों के नतीजे में आज हम अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ने नहीं आ सकते। उसके साथ दूसरा मसला यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात पर हमें जोर दिया था कि मिल कर खड़े रहो, कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहो और तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त हो, बल्कि हजरत सफ़े दुरुस्त करने के लिए चलते थे। बल्कि रिवायतों में फरमाया गया कि बीच में अगर खला रखोगे तो शैतान आ जाता है। ये तमाम बातें और इन तमाम बातों के बावजूद आज हमें उसूल और कानून के तहत बीच में डिस्टेंस के खड़ा होना पड़ता है, बीच में खला रख कर के खड़ा होना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि यह भी एक फितना है हमारे लिए कि हम अपनी इबादत गाहों के अंदर आने से और उस तरह पर इबादत करने से महरूम हो चुके हैं। और उससे बढ़कर फितना यह है कि मासी और बेहयाई बढ़ती जा रही है। गुनाहों की कसरत इतनी हो चुकी है कि जो लोग नमाज के आदी थे वो नमाज अब घर पर पढ़ने लगे और तबीयत में वो काहिली आ गई कि अब घर पर भी नमाजें गायब होने लगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर आजीजी में लिखा है कि हक़ ताला कोई शैतान जब किसी बंदे को महरूम करना चाहता है तो कैसे महरूम करता है। फरमाया पहले उसके दिल से मुस्तहब्बात की मोहब्बत निकाल देता है, मुस्तहब यानी वो अमल करना छोड़ देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुन्नतों को छोड़ने लगता है और सुन्नतों को तर्क करने लगता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक आमाल को छोड़ने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिलों से वजूब की मोहब्बत खत्म हो जाती है, वाजिब आमाल की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से फराइज की मोहब्बतें खत्म हो जाती है, वो फर्ज को भी छोड़ने लगता है। और फिर जब फर्ज को हमेशा छोड़ने वाला बन जाता है तो एक दिन वो आता है कि मौत से पहले उसका ईमान भी वो खत्म कर देता है। अल्लाहुम्मा फज़ना, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने यह जरूर फरमाया कि वस्अलुल्लाह मिन फज़ली, अल्लाह का फजल मांगो अल्लाह से, और अल्लाह के फजल में, अल्लाह के वहां खजाने में कोई कमी नहीं है। रिवायतों में है कि सारी दुनिया मिलकर ऐसी 10 दुनिया का मुतालबा करे और मैं सबको 10 दुनिया देने पर आ जाऊं, और सिर्फ मौजूदा जमाने के लोग नहीं बल्कि आदम से लेकर कयामत तक के लोग एक मैदान में जमा होकर मुझसे मांगने लगे और यूं कहे कि मुझसे मांगो और मैं सबको 10 दुनिया के बराबर अता करूं, तो भी मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं आएगी कि एक सुई को समंदर में डालो उसके साथ कितना पानी होता है, इतनी भी मेरे खजाने में कमी नहीं आती। सब कुछ अल्लाह ही के पास है, औलाद का खजाना उसी के पास, माल का खजाना उसी के पास, इज्जत का खजाना उसी के पास। लेकिन साहिब शरीयत ने जो हमें बताया है वो मांगना पहले होना चाहिए।
یہ دنیا مانگنا اور خزانے مانگنا اور اولاد مانگنا یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن اس کے بجائے صاحب شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو پہلے مانگنا چاہیے۔ پہلے تو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے بتایا، فرمایا اللہ سے ہدایت مانگو، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اگر تو نے سیدھا راستہ ہی نہیں دیا، ایمان ہی نہ دیا، تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہدایت پہلے مانگو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والسداد، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فقل انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، اے اللہ میرا دل اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے پکڑ لے اور سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر تو نے مجھ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا، اپنی ذات کے حوالے کر دیا، تو اے اللہ شیطان اور نفس مجھے دنیا میں تباہ و برباد کر دے گا اور میں قطعاً جو ہے وہ تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا۔ تو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت کے بعد دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ثبات علی الدین مانگو، یعنی دین پر جمنا اور ثابت قدم رہنا مانگو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک وثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف، ایمان کی طرف پھیر دے اور ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھ، تذبذب نہ آ جائے ہمارے ایمان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت پر ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ صبح کو اس کا پکا ایمان ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صبح کو پکا ایمان ہوگا۔ لیکن جب شام ہوگی تو وہ یہ سوچے گا، ارے سارے لوگ حرام کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں تو کیا ہوا؟ سارے لوگ زنا میں مبتلا ہے، میں بھی کر لوں تو کیا ہوا؟ سارے لوگ سود کے مسئلے میں ہیں، میں بھی کھا لوں تو کیا ہوا؟ سارے لوگ بے عزتی پر اترے ہوئے ہیں، میں بھی کر لوں تو کیا ہوا؟ جس کا ایمان صبح کو حلال اور حرام پر تھا، جائز اور ناجائز پر تھا، شام میں تذبذب آ گیا، اور تذبذب آنے کی وجہ سے اس نے حرام کو حلال سمجھا اور حلال کو حرام سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوگا، نبی فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایسے وقت میں انسان کے حالات، اس کے دل کے حالات بدل جائیں گے، تذبذب آ جائے گا۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، فرمایا کہ میں کتاب بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے ایک اشکال کتاب التفسیر میں آ گیا، اور وہ اشکال یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کی محنت ہے، جو اس کی کوششیں ہیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا خرچ، اس کا داد و دہیش، یہی اس کو بچا سکتا ہے اللہ کے وہاں۔ تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کے اعمال کام نہیں آئیں گے، میرے ہی اعمال مجھ کو بچائیں گے۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی روایتیں بیان فرمائی کہ کوئی قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے تو مرحوم کی بخشش ہوتی ہے، کوئی مرحوم کے لیے صدقہ کرتا ہے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، کوئی مرحوم کی طرف سے حج بدل کرتا ہے اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل میرے کام آتا ہے، اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل کام نہیں آتا۔ اب یہ مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں بخاری کا، اور سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رات ہی میں نکلے، اپنے استاذ محترم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں فجر کی نماز میں پہنچے۔ سوال کیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ اشکال ہے، آیت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، کیا جواب اس کا؟ حضرت نے یوں چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا، فرمایا آیت کا تعلق لیس للانسان الا ما سعی کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے،
مطلب ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں بچا سکتا ہے. اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو باپ کا ایمان کافر بیٹے کو نہیں بچا سکے گا قیامت میں، اور اگر بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیٹے کا ایمان یہ باپ کو نہیں بچا سکے گا. تو آیت کا تعلق ایمان سے ہے اور حدیث کا تعلق اعمال سے ہے. اعمال ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں. فرمایا حضرت شیخ الہند کا جملہ سنیے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی شک اور تذبذب میں مر جاتا اگر تو میرا خاتمے پر ایمان نہ ہوتا، قرآن کے خلاف ایمان ہوتا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تذبذب یہ ایمان سے بہرحال نکلنے کا مسئلہ ہے، شک ہو جانا کسی مسئلے کے اندر. تو حضرت فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر. مطلب صبح حلال سمجھ رہا تھا، شام کو حرام کو حلال سمجھے گا اور حلال کو حرام سمجھ لے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ثبات فی الدین، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا. وثبت علی الایمان، ہمیں ایمان پر قائم رکھنا، دین پر قائم رکھنا. اسی لیے ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا الایمان وثبت علی الایمان، ایمان مانگو اللہ سے اور ایمان پر قائم رہنا مانگو. تیسرے نمبر پر ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ تیسرے نمبر پر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم مانگو اللہ سے. جنت مانگو، جہنم سے پناہ چاہو. نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ خود بھی اپنی دعا میں اشارہ فرمایا اور صحابہ کو بھی تلقین فرمایا اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. جنت اور جہنم کو مانگو. چوتھی چیز جو مانگنے کی اللہ کے وہ عافیت مانگو. آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا عم او میرے چچا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. یہ حالات، یہ فتنے، یہ گناہوں کے فتنے، یہ عیاشیوں کے فتنے، یہ بدماشیوں کے فتنے، یہ نمازوں کے چھوڑنے کے فتنے، یہ وباؤں اور بلاؤں کے فتنے جو ہیں، یہ سارے فتنے چاروں طرف سے اس وقت جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہے. ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے. صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی دعا سے میں نے ابتدا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ میں ایسے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہو. ظاہری فتنے تو ہم جانتے، لیکن چھپے ہوئے فتنے، وہ نفس کا فتنہ، وہ شیطان کا فتنہ، وہ ہمارے ان دشمنوں کا فتنہ جو دوستوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی فتنہ پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے. یہ تمام کے تمام وما بطن میں داخل ہے. نبی علیہ السلام نے ایک جامع دعا ہم کو سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الفتن. اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو ان فتنوں سے بھی اور جو چھپے ہوئے فتنے ہو اے اللہ ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ چاروں طرف سے اس وقت وبائیں، بلائیں اور مصائب اور پریشانیاں اور بیماریاں اور کثرت موت اور ایسے موقع پر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے فتنے جو چاروں طرف سے چل رہے ہیں، ایسے موقع پر ہم تمام کو اللہ سے عافیت مانگنا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اسباب ظاہریہ کو جہاں ہم اختیار کر رہے ہیں وہاں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، کثرت سے استغفار کریں. اتنا استغفار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے باب میں جو حضرت نوح نے کہا تھا اے میری قوم استغفار کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ مغفرت بھی کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی جاری کر دے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں بہت سارے فائدے ملیں گے. تو میرے بھائیوں یہ قرآن ہم کو بھی یوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، اس مسجد کے ذریعے سے، میری سب سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھو اور صلاۃ التوبہ پڑھ کر
اپنی طرف سے معافی مانگو، اپنی اولاد کی طرف سے معافی مانگو، اپنے اقارب اور رشتہ داروں کی طرف سے معافی مانگو، اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگو، اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ امت توبہ نہیں کرتی، میں ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں، الہ العالمین تو سب کو ہدایت اور سب کو جو ہے گناہوں سے پاک اور صاف فرما۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان فتنوں سے، ان بلا اور وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔